امر بالمعروف نہی عن المنکر کسے کہتے ہیں؟ امر بالمعروف وہ کام جو اللہ تبارک و تعالی نے پسند کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا، اسے امر بالمعروف کہتے ہیں۔ نہی عن المنکر جو اللہ تبارک و تعالی پسند نہیں کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کرتے، جھوٹ بولنا، گناہ کرنا، غیبت کرنا، فسق فجور، یہ تمام چیزیں نہی عن المنکر ہیں۔ امت مسلمہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ اس کے ذریعے ہم اپنے وہ بھائی اللہ تبارک و تعالی کے وہ بندے جو اللہ تبارک و تعالی کی ذات عالی سے دور ہو گئے، اللہ تبارک و تعالی کے گھر سے دور ہو گئے، ہم ان کے پاس جا کر امر بالمعروف کے ذریعے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی جانب لا سکتے ہیں، اور نہی عن المنکر کے ذریعے بھی اس بندے کو اللہ کے گھر کی جانب لا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امر بالمعروف کے ذریعے بھی امت کی نجات کا راستہ رکھا ہے، امت کی فلاح و بہبودی اور کامیابی کا راستہ رکھا ہے۔ اب امر بالمعروف کیسے کریں؟ امر بالمعروف پیارے بھائیوں سادہ سا جملہ ہے، امر بالمعروف اسے کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اسے امر بالمعروف کہتے ہیں۔ اور نہی عن المنکر کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو منع کیا ہے، جن چیزوں کو مسلمانوں کو روکا ہے، اسے رکے رہنا نہی عن المنکر ہے۔ جب بندہ امر بالمعروف کرے گا، نہی عن المنکر کرے گا، بندے کے اوپر جو ذمہ ہے وہ ساقط ہو جائے گا۔ احادیث مبارکہ کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، جس طریقے سے ہمارے اوپر نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، دیگر واجبات جس طریقے سے فرض ہیں، اسی طریقے سے امر بالمعروف نہی عن المنکر بھی فرض ہے۔ ہر ایک آدمی اس کا ذمہ دار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ اختیار دیا ہے ہر آدمی کو امر بالمعروف کرنے کا اور نہی عن المنکر کرنے کا۔ ورنہ اگر ہم امر بالمعروف نہیں کریں گے، نہی عن المنکر کریں گے، بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے، ایک آدمی ایسا تھا کہ 50 سال تک نماز پڑھتا رہا، تلاوت کرتا رہا، ان کے جو اذکار تھے ان تمام اذکار کو کرتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا، اے جبرائیل اس بستی کو پلٹ دو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے باری تعالیٰ اس بستی میں آپ کا ایک نیک محبوب بندہ ہے جو کئی سالوں سے مسلسل آپ کی عبادت کر رہا ہے اور لوگوں سے بات چیت بھی نہیں کرتا، ہمیشہ آپ کے ذکر و اذکار میں مشغول رہتا ہے، کیا میں اس بستی میں اس آدمی کو بھی پلٹ دوں؟ اللہ نے کہا، ہاں جبرائیل اس آدمی کے سمیت ساری قوم کو الٹ دو، کیونکہ وہ آدمی دیکھ رہا تھا شریعت کے احکامات سے آدمی دور تھے، یہ آدمی جا کر لوگوں کو بتا سکتا تھا لیکن نہیں بتایا، اس کے چہرے کا رنگ نہیں بدلا، اس کی وجہ سے یہ سزا ہے کہ جب تم اس بستی کو پلٹ رہے ہو پوری بستی کو پلٹ دو۔
اس لیے پیارے بھائیوں، ہر ایک آدمی ذمہ دار ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو جو قوانین ہیں اس پر چلے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نہی عن المنکر کا یہ دیا ہے، آپ روک سکتے ہیں، آپ روکیے، نہیں تو آپ آخری درجہ یہ ہے کہ اس آدمی کے تعلق سے آپ اس کو برا سمجھیں۔ جس طریقے سے عبادت کی دو قسمیں ہیں، فرض ہو گیا، نفل ہو گیا، اسی طریقے سے یہ برائی جو حرام ہے قطعی طور پر اور شریعت میں بھی وہ چیز حرام ہے، یہ وہ ہے جو حرام، ناجائز، ادب اور کے خلاف ہے۔ تو ایسے میں ہمیں دیکھنا ہے پیارے بھائیوں، اگر میں مثلا ایک آدمی ایسا ہے، اپنا ایمان والا بھائی نماز کو چھوڑ رہا ہے، روزوں کو چھوڑ رہا ہے اور آرام سے زندگی گزار رہا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی فکر کریں، ہم جا کر اسے امر بالمعروف کا تلقین کریں اور نہی عن المنکر سے روکیں۔ اگر وہ بندہ رک جائے گا تو بندے کے لیے بھی نجات کا ذریعہ ہے، ہمارے لیے بھی نجات کا ذریعہ ہے۔ اور اگر نہی عن المنکر کب فرض نہیں ہے، آپ نے دیکھا ایک آدمی ہے، اگر یہ گناہ میں ملوث ہے، میں اگر اس آدمی کو جا کر بتاؤں گا کہ تم یہ کام فلانا کام برا کر رہے ہو، تم اس سے رکنا میں باز آ جائے، اگر کہنے والا یہ سوچے کہ میرے یہ کہنے کی وجہ سے اس بندے کو کچھ بھی تکلیف نہ ہو اور مجھے بھی کوئی جان کا خوف نہ ہو، تب جا کر یہ آدمی کہے کہ تم اس کام سے رک جائیں۔ اگر آدمی یہ سوچ لے کہ پہلے اسے اگر میں اس کو اس حالت میں بتاؤں گا کہ تم فلانا جو کام کر رہے ہو غلط ہے، ہو سکتا ہے وہ آدمی حد ڈرنے کی وجہ سے پیچھے ہٹ جائے اور شریعت کا مذاق اڑانے لگے۔ ایسی صورت میں پیارے بھائیوں نہی عن المنکر سے بچنا ضروری ہے۔ جہاں دیکھیں کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کر سکتے ہیں، آپ آگے بڑھ کر کریں۔ جہاں یہ دیکھیں کہ میرے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے خود یہ آدمی شریعت کا ٹھٹا کرے گا، شریعت کا مذاق اڑائے گا، ایسی حالت میں اس آدمی کے پاس جا کر امر بالمعروف نہی عن المنکر کا تذکرہ نہ کرے۔ اگر یہ آدمی نشے کی حالت میں ہے یا اور کوئی چیز میں ہے، ہم نے جا کر اس کو تلقین کر دیا امر بالمعروف کا، نہی عن المنکر کا، وہ آدمی غصے میں آ گیا، غصے میں آ کر شریعت کا مذاق اڑانے لگا، جب وہ شریعت کا مذاق اڑائے گا وہ آدمی اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس لیے پیارے بھائیوں سامنے والے کو بھی نقصان ہوگا اور ہمیں بھی نقصان ہوگا۔ ہم ایسی صورتوں میں اس کے پاس نہ جائیں کہ وہ الٹا شریعت کا مذاق اڑائے، ہم ایسی صورتوں میں رک جائیں۔ اگر وہ اسلام سے خارج ہو گیا تو اور بھی ہمارے لیے گناہ کا باعث ہو جائے گا۔ اس لیے پیارے بھائیوں ہم دیکھ لینا چاہیے کہ امر بالمعروف کب کس کے لیے صحیح ہے، وہاں جا کر کرنا چاہیے۔ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھایا ہے کہ اپنے خاندان کے لوگ ہیں، اپنے قبیلے کے لوگ ہیں، ماں باپ ہیں، رشتہ دار ہیں، کہ ہر ایک آدمی ذمہ دار ہے اپنے بچوں کا، اپنے بچے کہاں جا رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں، کن سے مل رہے ہیں، کن سے نہیں مل رہے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے ڈراؤ جس آگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کیا ہے۔
اس لیے پیارے بھائیوں ایک مثال دی جاتی ہے کہ ایک بہت بڑی آگ روشن ہو رہی ہے، لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ اگر میں اس آگ میں چلا جاؤں گا میں جل کر راکھ ہو جاؤں گا، خاک ہو جاؤں گا۔ وہ آدمی اس آگ کے قریب بھی نہیں جاتا، پیچھے ہی رہے گا۔ اگر ہم اپنے بچوں کو غلط کاموں سے نہیں روک سکیں گے تو اس کی مثال ایسی ہے، کیا کوئی ماں باپ یا رشتہ دار اپنے بھائی بہن کے لیے اس آگ میں بھیجنے کے لیے گوارا کریں گے؟ ہرگز کوئی گوارا نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے پیارے بھائیوں، جس طریقے سے آپ کو پتا ہے کہ یہاں آگ جل رہی ہے، میں یہاں جاؤں گا میں جل کر خاک ہو جاؤں گا، مجھے آگ نقصان پہنچائے گی، اسی طریقے سے آپ اپنے بچوں کی فکر کرنا ہے۔ آپ اگر کوئی والدین ہیں یا بھائی بہن ہیں یا کوئی اور خاندان والے ہیں، ہر ایک کی آپ کو فکر کرنا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی تعریف قرآن مجید میں کی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے، حضرت آدم علیہ السلام کی امت دنیا میں آئی، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، اور آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کم و بیش 1,24,000 حضرات انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعریف نہیں کی، آپ کی تعریف کیا۔ آپ بہترین امت ہو، آپ لوگوں کو اچھائی کی دعوت دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، نیکی کی طرف بلاتے ہو، آپ برے لوگوں کو برائی سے روکتے ہو۔ اس لیے پیارے بھائیوں، امر بالمعروف نہی عن المنکر ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ زندگی میں جس طریقے سے ہم نے نماز کو فرض سمجھا، تلاوت کو اور دیگر کاموں کو جو ہم نے ضروری سمجھا ہے، اسی طریقے سے امر بالمعروف نہی عن المنکر بھی فرض ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کو بھلا کر بیٹھ گئے، ہم فکر نہیں کر رہے ہیں۔ ہر ایک آدمی ذمہ دار ہے، کل اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا تمہارے لڑکے کا تعلق کس کے ساتھ تھا، تمہاری بہن کا، تمہارے بھائی کا، تو اس وقت کیا جواب دیں گے؟ اس لیے پیارے بھائیوں، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ ہم دنیا میں رہتے ہوئے ہم اپنے کھیت کو جتنا روشن کریں گے، جتنا ہم پیڑ اس میں لگائیں گے، جتنے پودے ہم نماز کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، صدقہ خیرات کے ذریعے ہری بھری کھیتی لے کر جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن مجھے اور آپ کو کامیابی کا پروانہ عطا کریں گے۔ نہیں تو پیارے بھائیوں، خسارہ ہے، نقصان ہے۔ بسا اوقات احادیث مبارکہ میں کہا ہے کہ جب امت امر بالمعروف نہی عن المنکر چھوڑ دے گی، دعائیں کرنے لگے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعائیں قبول نہیں کریں گے۔ اس لیے پیارے بھائیوں، ہر ایک آدمی اپنے گھر والوں کا اور خاندان والا اپنے خاندان کا ذمہ دار ہے کہ دیکھیں اپنے لوگوں کا تعلق کیسا ہے، لوگوں کے ساتھ اس کا ملنا جلنا کیسا ہے، اپنے آپ کو ایک متقی بنائیں، پرہیزگار بنائیں، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے والا بنائیں۔ پیارے بھائیوں، یہ احادیث مبارکہ کی ایک مثال